شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا ربنا آمین. الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں رمضان سیریز میں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ، کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں. اس نے واضح کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے مومنوں کے لیے اس روزے کو، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شہر رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن مجید کو ہدایت کے لیے ان لوگوں کے لیے، اور کھلی نشانیاں بنا کر ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے والا. بس جو شخص پائے تم میں سے رمضان کا مہینہ تو وہ اس میں روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو پھر وہ اس کی گنتی پورے کر لے دوسرے دنوں میں. اللہ تو چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں کرنا، اور وہ نہیں چاہتا تمہارے پر کوئی تنگی کرنا، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اور اس ذات کی جس نے ہدایت دی تمہیں، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تو یہ رب العزت کا خاص انعام ہے، ہمارے پروردگار نے ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما دیا، اور اس بابرکت مہینے کی رحمتیں لوٹنی ہمارے نصیب میں کی ہیں. الحمدللہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس ماہ کے روزے پالے، یعنی اس ماہ کو پائے، تو وہ اس کی رحمتیں لوٹے، یعنی اس میں تمام تر روزے رکھے. لیکن کتنی رعایت دی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر بیمار ہو یا عذر میں ہو یا سفر میں ہو تو ان حالتوں میں ہمارے پر روزہ معاف بھی کر دیا گیا، اور پھر یہ کہ ان روزوں کو دوسرے دنوں میں پورے کر لو. پھر اتنی رعایت دے دی گئی کہ اگر ان روزوں کو پورا نہ کر سکو تو اس کا فدیہ بھی دے سکتے ہو. الحمدللہ. یہ ہے ہمارا دین اسلام جس میں اتنی آسانیاں رکھی گئی. روزوں کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، متفق علیہ۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ یہ بھی متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کا قیام بحالت ایمان ثواب کی نیت سے کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام بحالت ایمان ثواب کی نیت سے کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایام معدودات ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، اور پچھلی تمام تر زندگی کے جتنے گناہ ہیں وہ بخش دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارا خوبصورت دین۔ اور انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی ہر نیکی کا اجر 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سوائے روزے کے، بس بے شک وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ وہ اپنی شہوت اور اپنے کھانے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کی افطار کے وقت اور ایک خوشی اس کی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ سبحان اللہ۔ اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی ایک کے روزے کا دن ہو تو وہ فحش بات نہ کرے اور شور نہ مچائے، بس اگر کوئی اسے گالی دے تو اس سے لڑائی کرے تو وہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ متفق علیہ ہے یہ بھی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، اے خیر طلب کرنے والے توجہ کر، اور اے برائی طلب کرنے والے رک جا، اور اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ترمذی کی، ابن ماجہ اور احمد کی حدیث مبارکہ ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑے سے وقت میں کتنی زیادہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ان ماہ کو، اس رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا دیا۔ اور احمد نے اس ایک شخص سے روایت کیا ہے کہ اس ترمذی جسے کہتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان ماہ مبارک آیا ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سرکش شیطانوں کو توق پہنائے جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ محروم ہو گیا۔ یہ احمد اور نسائی کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ لیلۃ القدر کا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ کتنی مقدس رات ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اسی کے احوال میں سورہ قدر جو ہے ہم پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، اور روح الامین بھی اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اور پھر وہ تمام کام لے کر آتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ تو یہاں سے رمضان مبارک کی راتوں کا، اور خاص طور پہ دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ مقدس راتیں ہیں، کوئی لمحہ ہم سے ایسا ضائع نہ ہو جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے سے قاصر رہ جائیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔
روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دن کو کھانے اور شہوتوں سے روکے رکھا تو اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما، اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو نیند سے روکے رکھا تو اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما، بس ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اسی بحقی نے روایت کیا ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رمضان شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مہینہ تم پر آیا ہے اور اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے صرف بد نصیب شخص ہی محروم رہتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری دن میں خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، بابرکت مہینہ، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جس نے اس میں خیر کی ایک خصلت کے ساتھ قرب حاصل کیا، گویا اس نے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا، گویا اس نے دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اس کے لیے اس کے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور اس کی گردن کے جہنم سے آزادی کا باعث بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو روزہ افطار کرنے کی بھی کتنی فضیلت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں فیملی کے ساتھ، یا اگر نہیں کر سکتے کسی غربا غریب کو، کسی مسکین کو، اپنے رشتہ داروں کو، پہل اپنے رشتہ داروں سے کریں، جتنا آپ افورڈ کر سکیں افطاریاں کروائیں، نہیں تو ان کے گھر افطاری کا سامان بھجوا دیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ اہتمام کے ساتھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہم صرف اس سنت کو فالو کرتے ہوئے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے اس کے برابر اجر ہوگا، لیکن اس کے اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کو روزہ دار کی افطاری کروانے پر بھی اس کے ثواب بھی مل جائے گا۔ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ایک یہ وسعت نہیں پاتا کہ وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اللہ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اتنی چھوٹی سی نیکی ہے اور اس کا اجر دیکھیے۔ اور یہ مہینہ جو ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانہ مغفرت اور آخری جہنم سے آزادی والا ہے، اور جس نے اس میں اپنے مملوک یعنی نوکر، غلام، ملازم سے تخفیف کی، اللہ اسے بخش دیں گے اور اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑتے اور ہر مانگنے والے کو دیتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت کو شروع سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے مزین کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے حور عین پر ایک ہوا چلتی ہے، تو وہ کہتی ہے، اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے خاوند مقرر فرما کہ ہماری آنکھیں ان سے اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ ان تینوں حدیث کو بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والے کو اس کی مزدوری کام پورا کرنے کے بعد ہی دی جاتی ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ پھر ہمارے پاس چاند دیکھنے کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم چاند نہ دیکھ لو تو روزہ نہ رکھو۔
اور جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ افطار کرو۔ عید الفطر یعنی عید الفطر کے دن تم روزہ نہ رکھو۔ اگر چاند نہ نظر آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر اندازہ لگا لو۔ اور ایک روایت میں ہے، یہاں ایسے بھی فرماتے ہیں کہ مہینہ 29 راتوں کا ہوتا ہے، تو جب تک تم چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو۔ اگر چاند نہ نظر آئے تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ یہ حدیث شریف متفق علیہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑو۔ اور اگر تم پر ابر یعنی بادل کر دیا جائے تو شعبان کی گنتی 30 کی پوری کر لو۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہم ایک ان پڑھ امت ہیں، ہم حساب و کتاب نہیں جانتے، مہینے ایسے ایسے اور ایسے ہیں۔ اور تیسری دفعہ آپ نے اپنے انگوٹھے کو بند کر لیا، پھر فرمایا مہینے ایسے ایسے اور ایسے ہیں، یعنی پورے 30، ایک مرتبہ 29 اور ایک مرتبہ 30 کہا۔ یہ متفق علیہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید کے دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے، یعنی رمضان اور ذوالحج۔ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے ہرگز روزہ نہ رکھے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اس دن میں روزہ رکھا کرتا تھا تو وہ اس دن میں روزہ رکھ لے، یعنی جس کی ایک روٹین ہے، وہ شروع سے رکھتے آئے ہیں تو وہ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان کی جو نصف ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ آتی ہیں کہ وہاں سے روزہ رکھنا منع فرما دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان گزر جائے تو تم روزہ نہ رکھو۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کے لیے شعبان کو شمار کرو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے رمضان اور شعبان کے کسی 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھتے ہوں۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جس نے شک والے دن میں روزہ رکھا، بس تحقیق اس نے ابو القاسم یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور اس حدیث شریف کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، یعنی رمضان کا چاند۔ فرمایا، کیا تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد اور دارمی نے اسے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری احادیث مبارکہ مروی ہیں، تو یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کسی ماہ کے یعنی رمضان کی فضائل کے حوالے سے، تو یہ اعمال جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی روٹین میں بھی لے کر آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کو بہت شمار کرتے تھے، جتنا کہ کسی اور ماہ کو شمار نہ کرتے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے۔ اگر مطلع ابر ہو جاتا یعنی اگر بادل ہوتا تو شعبان کے 30 دن پورے کرتے، پھر روزے رکھتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے نکلے، جب ہم بدن النخلہ میں اترے تو ہم چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ تیسری شب کا چاند ہے، اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ دوسری شب کا چاند ہے۔
ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے. ہم نے کہا بے شک ہم نے چاند دیکھا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تیسری شب کا ہے اور بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ دوسری شب کا ہے. فرمایا تم نے اسے کس رات دیکھا تھا؟ ہم نے کہا فلاں فلاں رات کو. فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مدت دیکھنے تک ٹھہرائی ہے. وہ اس رات کا ہے جس رات تم نے اسے دیکھا تھا. اور انہی کی ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھا جبکہ ہم ذات عرق میں تھے. ہم نے ایک آدمی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سوال کرنے کے لیے بھیجا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کی مدت چاند کا دیکھنا مقرر فرمایا ہے. اگر تم پر ابر چھا جائے یعنی اگر تم دیکھ لو کہ بادل ہے تو پھر شعبان کی گنتی پوری کر لو. تو یہ احوال ایسے ہیں کہ جو ہمیں جاننا بہت ضروری ہیں. بعض تو خود سے بھی 1-2 دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ تمام احادیث متفق علیہ ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث تھی جو میں نے آخری آپ کے ساتھ بیان کی ہے. ان میں ہمیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب تک ہم چاند نہ دیکھ لیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وہ شعبان کے مہینے میں داخل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری شعبان کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. پھر ہم سحر اور افطار کے بارے میں کچھ احوال جانتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سحری کھایا کرو بس بے شک سحری کھانے میں برکت ہے. اور یہ متفق علیہ ہے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے. یعنی جو اہل کتاب ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں طویل روزہ ہوتا ہے ان کا لیکن ہمارا کیا فرق ہے ہم سحری کرتے ہیں. ٹھیک ہے ان کا ایک دن سے روزہ شروع ہوتا ہے دوسرے دن بھی اسی طرح بیچ میں شامل پھر تیسرا دن چند اوقات ہوتے ہیں ان کے پر ہمارے لیے مخصوص اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص فضل و رحمت ہے امت مسلمہ پر اور ہمیں یہ انعام بخشا گیا کہ سحری کا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے رکھا گیا کھانے پینے اور تمام معاملات کے لیے جس کی اجازت دے دی گئی ہے. اور حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. متفق علیہ ہے یہ حدیث بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ادھر سے رات آئے اور ادھر سے دن جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار نے روزہ افطار کر لیا. یہ متفق علیہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر سحری کھائے روزے پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. ایک آدمی نے آپ کو کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو روزے پر روزہ رکھتے ہیں. فرمایا تم میں سے میرے جیسا کون ہے میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. الحمدللہ یہ بھی متفق علیہ ہے. حدیث شریف الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت نے ہمیں جس طرح سے یہ ماہ نصیب کیا اور ہمارے لیے اس کی رحمتوں کا ذکر فرما دیا اور ہمارے لیے اس کو اجر و ثواب میں اتنا بڑھا دیا یہ رب العزت کا خاص انعام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس ماہ رمضان کے ایک لمحے میں اپنی رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا کوئی لمحہ خیر سے ضائع نہ رہے اور ہمارا کوئی لمحہ حسرت نہ بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کو سنوار دے اور ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.